الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی۔ ہاں، اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرط یہ کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرستش کا دعویٰ ہو، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور جو کہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسے یہی لائق ہے کہ خدا کی دی ہوئی حلال و طیب روزی سے فائدہ اٹھائے اور اس کا احسان مان کر شکر گزار بندہ بنے، حلال کو حرام نہ سمجھے اور نعمتوں سے منتفع ہونے کے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولے، بلکہ اس پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اسی کے احکام و ہدایت کی پابندی کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا جو کہ سورہ بقرہ اور سورہ انعام وغیرہ میں گزر چکی ہیں اور ہم نے وہاں بھی اس پر بات کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں مردار یعنی کہ وہ جانور جو بغیر ذبح کیے گئے کسی اور وجہ سے مر گیا، اور خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا نام پکارا جائے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اور جس طرح پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اسی طرح اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حرام چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال نہ ٹھہراؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ آئندہ آیات میں نہایت وضاحت سے یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اس حال پہنچ جائے کہ صرف اور صرف حرام چیز ہی میسر ہو اور اس کو نہ کھانے سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس حرام کو بھی کھانے کی اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، اور اس وقت اگر حرام چیز نہ کھائے اور جان سے جائے تو گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اجازت اس کو دی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ حلال چیز بھی میسر ہو اور صرف جو ہے وہ ایک دفعہ ٹرائی کرنے کے لیے حرام چیز کھانے کی جو ہے وہ کوشش کرے، اور نہ یہ کہ جان بچانے کی حد سے زیادہ حرام کو کھائے پیے۔ جب اندازہ ہو جائے کہ اب جان بچ جائے گی تو مزید حرام کو ہاتھ نہ لگائے۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔